فیز ون کو ہم نے دیکھا کہ جب یہ سٹارٹ ہوا اب آلموسٹ 11-12 سال کا عرصہ گزر چکا ہے. اب اس بنیاد سمجھیں ڈل چکی ہے, بڑی مضبوط بنیاد ڈلی ہے. دونوں حکومتوں کی سنجیدگی بھی اس وقت ہم دیکھتے ہیں. تو یہ پرائیویٹ سیکٹر اب اس سے کیسے فائدہ اٹھا سکے گا؟ یہ جو B2B اب جوائنٹ وینچرز ہیں یہ کتنے فروٹفل ثابت ہو سکیں گے, اور اب اس میں تیزی کتنی دکھانی ہوگی آنے والے دور میں؟ دیکھیں, جہاں تک تیزی کا تعلق ہے وہ تو کچھ اسٹرکچرل انیفیشنسیز ہیں, پاکستانی سائڈ سے بھی ہیں, اور چونکہ کچھ کنسرنز رہے ہیں اس دوران, چاہے جو پروجیکٹ جو فیز ون میں ہم نے دیکھے ہیں, مطلب اکنامک سائڈ کے اوپر یا ڈیفیسٹس وغیرہ جو تھے اس میں کچھ چیزوں کے اوپر کنسرن ضرور رہیں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جو دوسرا فیز ہے اس میں یہ آپ دیکھیں, یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ کوآپریشن اگر ہوتا ہے تو اس کی کچھ لمیٹیشنز بھی ضرور ہوتی ہیں. اب جب پرائیویٹ پارٹیز آئیں گی, جوائنٹ وینچرز ہوں گے, تو اس میں جو ہے وہ آف کورس سرمایہ کاری بڑھے گی, اور عام عوام کے لیے, عام لوگوں کے لیے جو ہے وہ بہت زیادہ فائدے اس میں ہیں. جتنا اس کو ہم یعنی کہ وار فوٹنگ پہ لیں گے اس پروجیکٹ کو, اس فیز کو, اتنا ہی پاکستان کے لیے بہتری کے مواقع ہیں. اور دوسرا میں یہ بھی بتاؤں کہ پاکستان کنسیڈر ہوتا ہے ابھی تک, چونکہ ڈیولپنگ سٹیٹ ہے, ابھی تک جو ریجنل کنیکٹیویٹی اس طرح کی نہیں ہے. اس کو بیرن اکانومی کہا جاتا ہے, ورجن اکانومی کہا جاتا ہے. اس میں IT کے بہت زیادہ اپرچونٹیز ہیں. ہم ینگیسٹ پاپولیشن ہیں دنیا کی, ہمارے پاس ٹیلنٹ ہے, لوگ کام کرنا چاہتے ہیں, ان کو سکل دینا ہے, جس میں چائنا نے بہت ایکسپرٹیز حاصل کر لی ہیں. تو ویسے جو اس کا امبریلا تھا سی پیک کا, اس میں جس طرح فرسٹ فیز 2020 تک کا تھا اور دوسرا فیز 2030 تک کا تھا. اب یہ ہے کہ وہ جو 5 سال کا ٹائم تھا, اب ہمیں یہاں اس گیپ کو ختم کرنا ہے. تو اگر 2030 تک ہم اس کی جو سیکنڈ فیز ہے اس کو اگر ہم فائنلائز کرتے ہیں, کنکلوڈ کرتے ہیں, تو پھر اس کے بعد تھرڈ فیز میں انٹر ہو جائیں گے. ابھی بھی ہم بات کر رہے ہیں سوشو اکنامک ڈیولپمنٹ میں, جیسے انڈسٹریل پارکس کی بات کر رہے ہیں. ایگریکلچر وہ بہت بڑا ایریا ہے جس میں چائنا آپ کو اپنی ایکسپرٹیز دینا چاہتا ہے. مائننگ سیکٹر بہت بڑا ایریا ہے جس میں اپنی ایکسپرٹیز دینا چاہتا ہے, اور اس کی وجہ سے یہ ہے سرمایہ کاری آف کورس بڑھے گی. میں ایگریکلچر کی کیوں بات کر رہا ہوں, کیونکہ تقریباً 20 سے بٹوین 20 to 25% آپ کا GDP جو ہے وہ ایگریکلچر پہ کنسیڈر ہوتا ہے. ابھی بھی ہم سیمی انڈسٹریل اکانومی ہیں یا ایگریرین اکانومی کنسیڈر ہوتے ہیں. تو AI ٹیکنالوجی کے ذریعے یا پریسیشن فارمنگ جس طرح چائنا نے کی ہے, یہ وہ ایریا ہے جو پاکستان کو تقریباً آپ کی GDP میں 20 سے 30% تک اضافہ آ سکتا ہے ایگریکلچر میں, اور چائنا کی ایکسپرٹیز اس میں بہت زیادہ ہے. پھر جس طرح میں نے کہا کہ میڈیا کوریڈور اس کو کہا جاتا ہے, یہ بہت بڑا ایریا ہے جس میں پاکستان مل کے چائنا کے ساتھ کام کر سکتا ہے. پراسپیکٹس ہیں, میرا خیال ہے ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے. ریفارمز کا جہاں تک تعلق ہے, جیسے پہلے میں نے کہا, وہ آن گوئنگ ہے, وہ ساتھ ساتھ ہونے چاہیے. تو جو اسٹرکچر انیفیشنسیز ہیں, ڈیلیز ہیں, ان کے اوپر کام کرنا چاہیے. میرا خیال ہے چائنا کمیٹڈ ہے اور پاکستان بھی کمیٹڈ ہے. بڑے اچھے پراسپیکٹس نظر آ رہے ہیں سیکنڈ فیز. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.